گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، خطاؤں کی وجہ سے یہ ظلماتی ہو گئے ہیں. ہم اس نور کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، اس نور کے صدقے میں ہمارے چہروں کو نورانی فرما. بس یہ ذہن میں رکھ کے موبائل دی لائٹ دینا. میرے ساتھ اس دعا کو تکرار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلت به وبحق كل مؤمن بدأته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من. اب قرآن کو اپنے سروں پہ رکھیں. یہ تصور کرتے ہوئے میرے اللہ، اس نے پورے سال پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کے خیالات کیے ہیں. اللہ جانے کتنے برے برے تصورات کرتا رہا ہے. یہ نورانی ہے کلام تیری. اس نورانی کلام سے ہمارے دل کو بھی ہمارے دماغ کو بھی نورانی فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضي حوائجي للدنيا والآخرة بك يا الله 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 عصمت باب محمد 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 میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس ریش کو لا رہا ہوں جس ریش کو ابن ملجم نے پیشانی کے خون سے رنگین کر دیا. میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں صاحب محراب کو لا رہا ہوں جس کے خون سے محراب رنگین ہو گیا تھا. بے علی میرے اللہ، اگر ابھی تک تُونے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا، اب میں لاتا ہوں قسمت و طہارت کی مجسمہ بی بی کو جو علی کو کہتی تھی یا علی البیت بیت والزوجۃ حرۃ. علی گھر تیرا، میرے علی جس کو بلا، لیکن انہیں نہ بلانا جنہوں نے مجھے تماچے مارے. علی میرے جنازے میں انہیں نہ بلانا جنہوں نے میری حالت یہ کر دی میں تسبیح نہیں پڑھ سکتی. بفاطمہ بالحسن 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 بالحسن
میرے اللہ اب میں لاتا ہوں تیری بارگاہ میں غیرت کے اس مجسمے کو. راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین مظلوم کی عجیب حالت ہو گئی. شمر حرامزادے کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آیا حسین شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہے. اب ڈر کی وجہ سے کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا. اس بے غیرت نے ایک مشورہ دیا، کہا اگر دیکھنا ہے کہ زندہ ہے یا دنیا سے چل بسا ہے، ہاں کیا کرو؟ کہا گھوڑوں کا رخ ایک مرتبہ خیموں کی طرف کرو، اگر زندہ ہوا تو حسین اٹھ جائے گا. اب گھوڑوں کا رخ ہونا تھا کہ حسین ابن علی زخموں سے چور تھا، لیکن اٹھ کے بیٹھ گیا اور یہ کہا حلفی کو مسلم اور بغیر تو ابھی تک تو میں زندہ ہوں. بالحسین 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 بعلی ابن الحسین بعلی چونتیس سال 15 سال رویا میرا مولا. 34 سال 15 روز رویا. میں روایت پڑھ رہا تھا، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ کون سی مشکل تھی کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رویا؟ کہا کہ جب یزید حرامزادہ تخت پہ بیٹھا تھا، روم کا ایک وزیر تھا، میرے گلے میں رسی تھی، میری پھپھیوں کے شانوں میں رسی تھی، اور یزید میری بہن سکینہ کو کنیزی میں دے رہا تھا. بے محمد ابن علی 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 بے محمد بے جعفر ابن محمد بجعفر 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 ابن محمد بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بعلی ابن موسى بعلی میرے اللہ علی ابن موسیٰ کی ان تمام مومنین کو زیارت نصیب فرما، اور اس مظلوم کی مظلومہ بہن کی زیارت نصیب فرما جس کا جب جنازہ اٹھنے لگا سارے ائمہ آئے، امام رضا بھی آئے. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بی بی کی آنکھیں کھلی، لب ہلے تو آواز سننے میں یہ آئی، بھیا کو مخاطب کر کے کہتی ہے رضا ویر باقی سارا میرا چہرہ دیکھے، لیکن میری گزارش تجھ سے یہ ہے تو میرے پاؤں دے. تیری محبت میں میری ناکہ مر گئی، پتھروں سے میرے پاؤں زخمی ہو گئے. بے علی ابن موسیٰ بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی
بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن بعلي ابن محمد بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن بالحسن بن علي بالحسن بالحسن بن علي بالحسن بن علي این کا در در میزنم این خون را. یہ جملہ ہے نا، بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے کھل جاتا ہے. امام زمانہ کے دروازے پہ ہم این کا در در میزنم این خون را تا ببینم صورت صاحب خون را. یا ابن الحسن مولا جان عجل على ظہور. مولا حسین کا انتقام نہیں ہوا. مولا سکینہ کے رخساروں پہ نیلے آج بھی داغ ہیں. مولا جب اس بی بی کو نکالا گیا آج بھی وہی جلا ہوا کرتا اس نے پہنا ہوا ہے. مولا سارے تیری انتظار میں. مولا جنت بقی ویران ہے. تیری دادی یہی کہتی ہے او میرے جان او میرے بیٹے میرے علی کا انتظام نہیں ہوا. بالحجت القائم. میں بالکل آخر وقت ہے بھائی دعاؤں کو عظمت یاد رکھتی ہے. امام زمانہ کسی کو خالی نہیں لٹاتا. بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم. اللہم عجل ولیک الفراج. آواز بلند آمین کہیے. اللہم عجل ولیک الفراج والعافیت والناصر وجعلنا من آوانہ. مولا تو نے انتقام لینا ہے. تجھے انصار کی ضرورت ہے. مولا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ سارے آمادہ ہیں. مولا آپ کو زحمت نہیں دیں گے. یہ انتقام لینے کے لیے اللہم عجل ولیک الفراج والعافیت والناس وجعلنا من آوانہ وانصارہ ومحبیہ وشیعتہ برحمتک وغفرانک ولطفک وکرمک وإحسانك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه صاحب کی صحت یابی صحت و سلامتی اور ان کے بچوں کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات.